اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرجیم الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. محترم حاضرین، قرآنی مجلس میں ہم لوگ قرآن کی کچھ آیتوں اور صورتوں پر سرسری طور سے تدبرانہ نظر ڈال رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ساری امت کو حکم دیا ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس پر تدبر کرو. ہم تفصیلی طور پر غور و فکر یا تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں. تفسیر اور تدبر کا ایک اندازہ، ایک انداز اور ایک راستہ تلاش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، اخلاص دے. سورۃ المائدہ آج کی گفتگو ہے. سورۃ المائدہ جو مدنی سورت ہے اور 120 آیات پر مشتمل ہے. اس کے اور بھی نام ہیں، ایک تو سورۃ المائدہ ہے ہی، دوسرا العقود اور تیسرا الاخیار. تینوں ناموں کی مناسبت یہاں صاحب کتاب نے یہ بیان کی کہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کھانا جس پر چنا جائے، بچھایا جائے. تو مائدہ اس اعتبار سے ہے کہ جب حواریوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفقا اور ساتھیوں نے یہ مطالبہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ، ایک دسترخوان اتارے، یہ علامت کے طور پہ، اور جیسا کہ اس میں کہا گیا کہ یہ ہمارے لیے عید ہوگا، ایک جشن یا تہوار کا دن ہوگا. تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ نے ان کی طلب کو، ان کے مطالبے کو پورا کیا، اس دعا کو قبول کیا. وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ عَهْدًا، اور اس پر ان سے عہد و پیمان لیا اور ان کو دھمکی دی کہ اس عہد و پیمان کو بعد میں اگر کسی نے توڑا، اس کی مخالفت کی، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت عذاب دے گا. چنانچہ اس واقعے کے تناظر میں المائدہ، وہ دسترخوان جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعا پر اور ان کے مطالبے پر نازل فرمایا تھا، یہ ایک رمز اور اشارہ بن گیا. یہ قصہ لوگوں کے لیے علامت کے طور پہ، ایک نشانی کے طور پہ، اور ان کے عہد و پیمان کی ایک علامت بن گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم تیرے دین اور تیرے نبی کے ساتھ ساتھ ہوں گے. العقود دوسرا نام ہے اس کا، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلی آیت پڑھی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. چنانچہ سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقود کو، عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام العقود رکھا. عقود عقد کی جمع ہے. عقد کا معنی ہوتا ہے بندھن. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي مِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آپ پڑھتے ہیں عقد گانٹھ کو کہتے ہیں، گرہ، رسی وغیرہ سے گانٹھ لگائی جائے جس میں پختگی ہوتی ہے. عقود اسی طریقے سے آپ کے میرے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس ایگریمنٹ کو بھی عربی زبان میں عقد کہیں گے. شادی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا، حقوق کی ادائیگی کا عہد و پیمان کرتے ہیں. اس اعتبار سے اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے، نکاح کا بندھن، نکاح کا ایگریمنٹ. تو یہ عقد کا معنی ہے. اب عقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم عقود کو، ایک جملہ ہے مختصر سا، 3-4 لفظوں پر مشتمل. ہاں، اس کا معنی اگر آپ دیکھنے جائیں تو سارا دین اس میں آ جائے گا کہ اپنے عہد و پیمان جو بھی تم نے کیے ہیں ان کو پورا کرو. کیا عہد و پیمان ہے؟ میں صرف اشارہ کروں، غور آگے آپ کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہم نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عقد ہو گیا، پیمان ہو گیا کہ ہم نے اللہ کو اپنا معبود اور اپنے آپ کو اس کا بندہ قبول کیا، مانا، عقیدہ اختیار کیا. لہٰذا ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر اپنے مالک، اپنے معبود کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ہم ان حقوق کو سمجھیں گے، ادا کریں گے، اور وہ حقوق کسی اور کو نہیں دیں گے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد ہی ہے، ہم بار بار ابھی دروس میں جان رہے ہیں. تو اللہ سے جو ہمارا عہد و پیمان ہوا ہے بحیثیت رب کے، بحیثیت الہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے مانا تو ہم اس کے حقوق کو ادا کریں گے. یہ اللہ سے ایک عہد و پیمان ہوا، اس کے حقوق کا خیال کریں. رسول کو ہم نے رسول مانا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب ہم نے بندہ کہا تو ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ نہیں بنائیں گے، اللہ سے نہیں ملائیں گے، جو ان کا مقام ہے اسی مقام پہ۔ اور جب رسول کہا تو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور اس کے نمائندہ ہیں، جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے جب رسول تسلیم کیا تو اس کا مطلب یہ عہد و پیمان کیا پیغمبر رب سے کہ وہ جو تعلیم دیں گے، جو دین بتائیں گے، جو کرنے کے لیے کہیں گے کہ یہ کرو، وہ کریں گے، ہم اس کو قبول کریں گے، اور جن چیزوں سے منع کر دیں گے اس سے رک جائیں گے، آپ کی خالص اتباع کریں گے۔ یہ رسول سے ہمارا عہد و پیمان ہے۔ رسول سے جو عہد پیمان کیا ہے وہ کسی اور سے نہیں نبھائیں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کہا، لیکن اب کسی امام کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر صاحب کو وہ مقام دے دے میں جو رسول کا ہے، تو یہ ہمارے ایگریمنٹ کے خلاف ہوا، رسول کو رسول ماننے کے خلاف ہوا، یہ اللہ کے رسول سے ہوا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان عقد اور عہد و پیمان ہوتا ہے تو بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرے، یہ ان کا ایگریمنٹ پورا ہوا۔ ماں باپ ہیں ہمارے، بیٹا ہے، بھائی ہے، فلاں اور فلاں ہے، یہ مختلف قرابتوں کے جو حقوق اللہ نے متعین کیے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان میں خود داخل ہو گیا، اور ہمارے رشتوں کی بنیاد پر ہمارا لوگوں سے عہد و پیمان ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ ہم معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کسی سے قرض لیا، کسی کو کوئی چیز بیچی، کسی سے کوئی چیز رہن اور گروی لی، یہ مختلف چیزیں جو معاملات میں ہوتی ہیں، اس میں بھی ہمیں ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ سے اتنی رقم کا بطور قرض لے رہا ہوں، فلاں مدت تک لوٹا دوں گا، تو یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ اوفوا بالعقود یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو پورا کرو۔ اب دیکھیے کہ ہمارے عقود میں سارے حقوق آ گئے، اللہ کے حقوق، رسول کے حقوق، بندوں کے حقوق، سارے ایگریمنٹس، عہد و پیمان جتنے بھی ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ عہد و پیمان کو پورا کرو، تو اس اعتبار سے اس سورت کا نام العقود پڑا۔ تیسرا نام الاخیار ہے، اخیار نیک لوگ، اچھے لوگ۔ چونکہ اس میں عہد و پیمان کو پورا کرنے پر اس صورت میں ابھارا گیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ اخیار یعنی نیک اور اچھے لوگوں کی عادت اور ان کا شیوا ہوتا ہے، ان کا طریقہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں گویا اچھے لوگوں کی علامت، اچھے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس اعتبار سے اس کا ایک نام الاخیار بھی ہے۔ اس کی فضیلت میں پچھلی جو سورہ نساء کی فضیلت میں جو حدیث پیش کی تھی اسی کو انہوں نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبع طوال مفصل کو سیکھ لے گا وہ حبر کہلائے گا، اور سورہ بقرہ سے لے کے سورہ توبہ تک، جس میں سورہ مائدہ بھی شامل ہے، یہ سبع طوال میں شامل ہے۔ اس آیت کے ابتدائی اور آخری مضمون کا تعلق بتاتے ہوئے اول مرہ کے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ سورت کا آغاز، اس مبارک سورہ کا آغاز ہوا اس آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے، ہاں، یہ گائے بیل، اونٹ اونٹنی، ہاں، بکرا بکری، مینڈھا مینڈھی، ہاں، اور چوپائے جو بھی ہیں یہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کی تلاوت تم پر کی گئی ہے، نام لے کر بتا دیا گیا کہ یہ جانور حرام ہے، مردار نہیں کھا سکتے، فلاں پھاڑ کر کھانے والے درندوں کو نہیں کھا سکتے، نوچ کر پنجے سے کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیر، اور نوچ کر کھانے والے پرندوں کو نہیں کھا سکتے۔ جو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے انہیں چھوڑ کر تم مویشی تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، غیر محل الصید، بڑا پیارا یہ عربی جاننے والے دیکھیں کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء در استثناء کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ عربی کی فصاحت و بلاغت جان کر اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کی لذت اور آپ کی بڑھ جائے گی، اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی، اس کا مزہ اور بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غیر محل الصید، شکار کو حلال نہ سمجھتے ہوئے، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جب حالت احرام میں آدمی ہوتا ہے تو اس آیت کے مطابق اور دوسری دلیلوں کے مطابق جو ہے شکار کرنا بندے کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں بہت ساری، جیسے ہم روزے کی حالت میں جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں نا، کھانا پینا اور شہوت سے، اسی طریقے سے احرام کی حالت میں کئی چیزیں حاجی اور معتمر کو، عمرہ کرنے والے کے لیے ممنوع ہو جاتی ہے، خوشبو لگانا، بیوی سے ملنا، ہاں، اور ایسی کئی چیزیں، سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ تو یہاں شکار کی بھی ممانعت کی کہ تم احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت تم شکار کو حلال نہ سمجھو، اس کا مطلب حالت احرام سے ہٹ کر شکار
کر سکتے ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اس کے ارادے اور مشیت میں جو بات آتی ہے اس اعتبار سے اللہ فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ حکیم ہے، علیم ہے، اس لیے اس کا کوئی فیصلہ علم اور حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. اس سورہ کا آغاز اس آیت سے ہوا، اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے، آخر کہاں ختم ہو رہی ہے؟ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد و پیمان اور ایگریمنٹ کا ذکر کیا جسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ لیا، اور اس عہد و پیمان پر ان کو چھوڑا. یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے ان کے اس عہد و پیمان کو ضائع کر دیا، اس کو نبھایا نہیں. کیا عہد و پیمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 117 میں سورہ مائدہ کی ذکر کیا، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، کہ میں نے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پوجو، ان کی عبادت کرو جیسا کہ نصارہ نے کیا، عیسائی لوگ کر رہے ہیں؟ تو جواب میں دیں گے کہ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ. ان کے جواب کا اگلا حصہ ہے یہ کہ میں نے تو ان سے بس وہی بات کہی ہے، اپنی قوم کے لوگوں سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ یہ پیغام پہنچاؤ، اور وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. میں نے ان سے یہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا. کیا کہا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو. کون اللہ؟ ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا بھی پروردگار. ہاں، ابھی میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے والی سورہ میں، سورہ نساء میں ایک آیت توحید کی بڑی غضب کی اور شاندار دلیل، بے شمار دلیلیں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا ثالث و ثلاثہ اس صورت میں کہا گیا کہ تین میں کے تیسرے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور معبود ہیں، وہ اور ان کی والدہ. تو بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور پوری کائنات کو تباہ کر دے تو کون ہے جو بچا لے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان سب کو ختم کر دے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں. کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دے، ان کی والدہ مریم کو موت دے دے اور پوری کائنات کو تباہ کر دے تو کوئی بچا پائے گا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے تم پوچھتے ہو؟ لہٰذا یہاں بھی حضرت عیسیٰ خود کہیں گے کہ میں نے تو یہی کہا کہ میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا بھی، اور اسی کی عبادت کرو. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان کے بیچ موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی. اس کا دو ترجمہ کرتے ہیں. دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی، ان کو اٹھا لیا گیا. ہاں، قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو، جس نے پہلے اپنے آپ کو مہدی کہا، پھر مسیح موعود کہا، پھر نبی کہا، پھر نبیوں میں بھی افضل کہا، پھر کہا ذلی اور بروزی نبی. ہاں، میرا خیال ہے کہ جو لوگ پڑھے نہیں ہیں، سنے نہیں ہیں، شاید اس میں اس کی تفصیل کو نہ جانیں، لیکن اس تفصیل کا فی الحال موقع نہیں ہے. تو اس مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت عیسیٰ کے آنے کی جو پیشین گوئیاں کی گئی ہے، اس پہ اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی، مر گئے، وہ دنیا سے چلے. جیسے دوسرے رسول، اللہ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو ایک رسول تھے، آپ سے پہلے رسول گزر چکے. سورہ آل عمران میں پڑھا ہم نے، تو گزر چکے. تو جب دوسرے رسول جیسے گزر گئے ویسے حضرت عیسیٰ بھی گزر گئے. یہ قادیانیوں کا استدلال ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کی 30 آیتوں سے یہ دلیل دینے کی کوشش کی، کھینچ تان کر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات ہو چکی. اسی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، یہ ترجمہ کرتے ہیں. کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان کا نگراں تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اور بہت سارے علماء نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ان استدلالات کا بہت بھرپور جواب دیا. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب کا نام ہے شہادت، کیا ہے وہ، ایک کتاب ہے شہادت، میں نام فی الحال زبان پر نہیں آ رہا ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب، جنہوں نے تحریک ختم نبوت 20 سے زیادہ جلدیں ہو چکی ہیں، پاکستان میں چھپ چکی، ہندوستان میں بھی چھپ رہی ہے، لیکن ہندوستان میں پیچھے ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ابراہیم میر سیالکوٹی کی ہے، اس موضوع پر سب سے بہترین کتاب ہے. اور بھی دوسروں نے لکھی اور شاندار جواب دیا. تو 30 آیتوں کا جواب دیا کہ اس سے یہ آپ کا استدلال آپ کی دلیل کے لیے کافی نہیں ہے. اور قرآن کی دوسری آیتیں بالکل صاف کہہ رہی ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم،
کہ ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا، یہودیوں نے، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ انہیں سولی دی، بلکہ ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے۔ دجال جو بہت بڑا فتنہ ہے، وہ جب آئے گا سامنے تو وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کی سطح کا آدمی ہی درکار ہے، غیر نبی کے درجے کا آدمی دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روک کے رکھا ہے۔ ان کی زندگی باقی ہے، لیکن ان کی نبوت کا پیریڈ، جو ان کی نبوت کا مقام دیکھیے، یہ کہتے ہیں قادیانی، یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، اور اللہ کسی کو کوئی نعمت دے کر چھینتا نہیں ہے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حضرت عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں آئیں گے، ان کی شریعت پر عمل کریں گے تو آپ کی نبوت چلی گئی؟ یہ ان کا مغالطہ، غلط فہمی اور دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ان کے نبوت کا مقام قائم ہے، حضرت موسیٰ کے نبوت کا مقام بھی قائم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیریڈ میں اگر کوئی نبی آتا ہے تو ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے آنے کے بعد، قرآن کے نازل ہونے کے بعد شریعت اسلامیہ کا نفاذ قیامت تک ہے، وہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اب اس سے پہلے کی جتنی کتابیں، شریعتیں ہیں، سب منسوخ ہو گئی۔ کتنی صاف اور کلیئر بات ہے۔ توریت، انجیل اگرچہ آسمانی کتاب ہے، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام اگرچہ اللہ کے سچے رسول اور نبی تھے، لیکن اب ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ سچے رسول ہیں، لیکن پیروی کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے، کسی بھی مولوی سے فتویٰ پوچھیے کسی بھی مسلک کے، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آنے کے بعد ان کی سنت کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، فلاں نبی کے طریقے پہ چل رہا ہوں اور کسی نبی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، ایک نبی کی تو پیروی کر رہا ہوں، تو کیا یہ جائز ہوگا اس کے لیے؟ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، ناجائز۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم اس نبی کو، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ آج ہمارے یہاں کچھ بھائی جو ہیں امام حنیفہ کی تقلید کر کے حنفی ہوتے ہیں، شافعی ہوتے ہیں، مالکی ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کے سامنے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام حنیفہ کا یہ قول ہے، اجتہاد ہے، ہو سکتا ہے ان سے خطا ہو گئی ہے، وہ گنہگار نہیں ہے، ان کا اپنا مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان سے خطا ہوتی ہے۔ اب ان کے قول کے مقابلے میں اگر حدیث مل رہی ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے میں۔ امام حنیفہ کی اس میں بے عزتی نہیں ہے، امام شافعی کی گستاخی نہیں ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے، میرا قول صحیح حدیث ملنے پر اس کے خلاف اگر میرا قول ہے تو میرا قول دیوار پہ مار دو۔ چاروں اماموں نے یہ کہا ہے، چاروں اماموں نے تقلید سے منع کیا کہ جہالت کا نام ہے یہ، دلیل کے آنے کے بعد کسی کی بات، کسی عالم کی بات یا دنیا کے کسی بھی انسان کی بات ماننا، یہاں تک کہ پچھلے پیغمبروں کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں چل سکتی محمد رسول اللہ کے سامنے، تو اماموں اور فلاں کی بات کیسے چلے گی؟ اتنی موٹی سی بات ہمارے کتنے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کوئی طنز تعریض نہیں ہے، انتہائی دردمندانہ بات ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کیا یہ بات غلط ہے؟ یقیناً غلط نہیں ہے، شریعت اور دین کی بالکل صاف تعلیمات۔ خیر، بات تھوڑی سی پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، قرآن میں صاف ہے، اور یہ جو استدلالات کرتے ہیں اس کو جو ہے غلط معنی پہناتے ہیں قرآن کی آیتوں کو۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء گزر چکے، لیکن اس میں سے ایک مستثنا ہے، اس کی الگ سے دلیل موجود ہے، یہ میں سادے انداز میں مختصر کہہ رہا ہوں۔ اور یہاں اسی لیے بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا، توفع معنی ہوتا ہے پورا اٹھا لینا، پورا کوئی چیز کو لے لینا۔ ہاں، قرآن کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے آخری آیت یہ ہے سورہ بقرہ میں۔ ہاں، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر ہر نفس کو اس کا پورا بدلہ دیا، توفا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو توفا یا توفا کا معنی ہوتا ہے پورا لینا، پورا دینا۔ تو یہاں معنی کیا ہوا؟ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا اٹھا لیا۔ ایک ترجمہ یہ کیا، یا پھر یہ مانا جائے کہ جب آخر وقت میں اللہ نے وفات دے دی، تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ہی ان پر نگراں تھا، میں تو ان کے درمیان نہیں تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ہے۔ شہید جو ہر چیز پر مطلع ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ شہید مانے حاضر ہونا، گواہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔
تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے. گویا حضرت عیسیٰ نے یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ آخر کی سورہ مائدہ کی اس آیت میں حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کیا تعلیم دی, کیا کہا؟ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے, صرف اسی کی عبادت کرنا. میں نے تو ان سے یہ کہا تھا, اب انہوں نے میری پوجا شروع کر دی, مجھ کو اللہ تیرا بیٹا بنا دیا, تو اس میں میرا قصور نہیں. بالکل صحیح بات ہے. حضرت عیسیٰ یا کوئی پیغمبر, قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکم نبوت اور رسالت سے نوازا اور وہ یہ کہنے لگے کہ میری عبادت کرو, ایسا ناممکن ہے, تو وہ نہیں کر سکتے. اب چونکہ آخر میں کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ, اور یہ اس لیے ہے, پوری صورت کا یہ مضمون عہد و پیمان کو پورا کرنے کے چلتا ہے, اس لیے کہ وعدے کو اور عہد و پیمان کو پورا کرنا سچے مومنین کی صفات کا حصہ ہے. جو سچے مومن ہیں وہ عہد و پیمان کو, ایگریمنٹس کو پورا کرتے ہیں, دھوکہ نہیں دیتے. دھوکہ دینا, وعدہ خلافی کرنا, یہ منافقین کی علامت ہے, کفار و مشرکین کی علامت ہے, مومن کی نہیں. چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ اس پوری صورت کا مرکزی موضوع, عنوان کیا ہے؟ یہ ہے کہ الوفاء بالعقود, ایگریمنٹس اور عقود کو ہمارے درمیان یا اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان, رسول کے درمیان اور ہمارے درمیان, لوگوں کے درمیان, ہمارے درمیان, پبلک کے درمیان, دو پارٹنرشپ میں کام کرنے والے ہیں, کاروبار کرنے والے ہیں, ادارہ چلانے والے ہیں, ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہوا ہے اس میں اچھی نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے عہد و پیمان کو نبھانا, دھوکہ نہیں دینا, چوری نہیں کرنا, وعدہ خلافی نہیں کرنا, تو اس کو پورا کرنا, عہد و پیمان کو پورا کرنا اس صورت کا مرکزی عنوان ہے. اس سورہ مبارکہ کے موضوعات, اس میں کیا کیا موضوع ضمناً تفصیلاً آئے ہیں. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ دراصل حلال و حرام کو بیان کرتی ہے. دوسری صورتوں میں بھی ہے, اس میں کافی کچھ حلال و حرام بیان کیا گیا ہے, جیسا کہ بعض اہل علم اس کا نام بھی رکھتے ہیں کہ حلال و حرام والی صورت. اور اس کے جو مضامین گزرتے ہیں وہ درج ذیل موضوعات سے متعلق گردش کرتے ہیں. نمبر 1, الطعام والشراب والصید والذبائح. اس صورت کے مضامین میں کھانا پینا, شکار اور ذبیحے اس صورت کے موضوعات میں شامل ہے. آیت نمبر 1, 3, 4, 87, 88, 96. ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ مائدہ میں کھانے پینے کے احکامات بیان کیے گئے. ابھی میں نے بتایا کہ چوپائے حلال کیے گئے ہیں, لیکن وہ جانور حرام ہیں جن کا نام لیا گیا. حرام کی حالت میں شکار بھی نہیں کر سکتے. پھر اور جو جانور اللہ کے نام پہ چھوڑے گئے ہیں ان کے کچھ احکامات بیان کیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. استثناءات کا بہترین عربی زبان کا جو ترتیب ہے, اللہ کے کلام کی خوبی, کہ تم پر خون حرام ہے. جانور کو ذبح کرنے کے وقت جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے. اور حرمت علیکم المیتۃ والدم والمیتہ, اور مردار حرام ہے, خون حرام ہے. اور کیا ہے ولحم الخنزیر, خنزیر کا, سور کا گوشت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے گوشت کہا گیا, پورا خنزیر حرام ہے. اور وہ جانور جن پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر یا کسی اور جگہ پر. دوسری جگہ قرآن کا ما ذبح علی النصب, جو آستانوں پر, بتوں پر, جس کو ذبح کیا گیا ہو. ہمارے ہاں کچھ لوگ بریلوی بولتے ہیں کہ ہم تو جو ہے اجمیر میں یا کسی قبر پہ جب ذبح کرتے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہی ذبح کرتے ہیں. تو چھری صحیح ہے, ذبح کرنا صحیح ہے, اللہ کا نام لے رہے ہیں, جانور حلال ہے, پھر حرام کیسا ہو گیا؟ یہ 24 نمبر وہابڑے اس کو حرام کہتے ہیں, وہ ہم لوگوں کو وہابی اور وہابڑے کہتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. حلال حرام کہنا کسی وہابی اور کسی انسان کے دائرے کار کی بات ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کسی چیز میں شرک آ گیا تو وہ نجیس ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ پاک ہے, وہ حلال ہے, یہ حلال ہے, یہ نام لیا آپ نے, اللہ کا نام لے کر بھی اگر غیر اللہ کی نیت سے کیا ہے تو وہ غیر اللہ کا کے نام کی وجہ سے وہ شرک آ گیا اس کے اندر, اور شرک نجیس ہے اور اس کا کھانا حرام ہوگا. آگے اللہ نے کہا والمنخنقہ, وہ جانور جو دم گھٹ کر مرا ہو. والموقوذہ, وہ جانور جس کو چوٹ سے مار دیا گیا ہو. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس طرح شکار کرتے ہیں کہ اس کے بدن میں چھید ہوتا ہے,
گولی سے مارا، تیر کمان سے مارا، اور ایک ہے کہ بھالے سے لکڑے سے آپ نے چوڑائی سے مارا، تو چوٹ لگنے سے اگر مر گیا تو وہ حرام ہے. اگر بسم اللہ کہہ کے آپ نے شکار کیا ہے اور اس کا بدن چھید گیا، خون نکل گیا، تو حلال ہے. ہاں یہ اس سورے میں بیان کیا گیا، آگے شکار کے بارے میں بھی بیان کیا گیا. ہاں تو جو موقوذہ ہے چوٹ لگنے سے مرا، والمتردیہ اور وہ جانور جو اونچائی سے گر کر مر گیا، والنطیحہ اور وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کے مار دیا، وما اکل السبع اور وہ جانور جس کو کسی دوسرے درندے نے مارا ہو. ایک جانور ہے، اگر آپ جنگل میں آپ کو اس کی لاش مل رہی ہے اور آپ کو اس پہ نشان ہے کہ کسی شیر نے، چیتے نے یا یہی درندے نے اس کے کچھ حصے کو پھاڑ دیا ہے، جانور کے کچھ حصے کو کھا لیا ہے اور اس کی وجہ سے مر گیا ہے، تو اب وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا الا ما ذکیتم، ہاں اگر کسی جانور وغیرہ نے شکار کیا ہے لیکن وہ زندہ تھا اور تم نے اس کو ذبح کر لیا، اگر اس کو تم کو زندہ حالت میں کسی شیر نے کسی جانور پہ حملہ کیا، اب وہ زخمی ہے، مر رہا ہے، اس کے مرنے سے پہلے تم کو ذبح کرنے کا موقع مل گیا تو حلال ہے. کتنی باریک بات، کتنی پیاری بات، سمپل. الا ما ذکیتم، یہ کھانے پینے کے احکامات. پھر آگے کچھ آیتوں میں آپ جائیں تو شکار کے احکامات. اس میں یہ بھی بیان کیا گیا جو تم اللہ کا نام لے کے جانور چھوڑو، اگر شکاری کتا اگر ٹرینڈ ہے اور آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کو شکار کے پیچھے چھوڑا اور اس نے شکار کو روکا ہے تو جائز ہے کھانا. علم کی فضیلت میں علماء نے بیان کیا کہ ایک کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو حدیث میں کیا ہے کہ آپ برتن کو 8 مرتبہ دھوئیں، 7 یا 8 مرتبہ، جس میں سے پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے دھونا ضروری ہے. آج کی سائنسی تحقیق نے بتایا کہ کتے کے رال میں، اس کے منہ میں ریبیز ہوتے ہیں، وہ جراثیم یا وہ نقصان دہ کیڑے کہ اگر اس کو کم سے کم 7 مرتبہ نہ دھویا جائے اور مٹی کا استعمال نہ کیا جائے تو وہ صاف نہیں ہوگا. اور اگر وہ برتن انسان نے استعمال کیا تو اس کے اثرات بیماری کی شکلوں میں ظاہر ہوں گے. یہ آج سائنس مانتا ہے، اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا تھا. تو جو کتا برتن میں منہ ڈال دے اس کے لیے 7 مرتبہ 8 مرتبہ دھونے کا حکم ہے. لیکن اسی کتے کو اگر ٹرینڈ کر دیا جاؤ، مکلبین کا لفظ ہے کہ وہ اگر ٹرینڈ کتا ہے تو علمونہن، جن کو تم سکھاتے ہو، اگر اس کو اللہ کا نام لے کر آپ نے چھوڑا ہے تو اس کا شکار حلال ہے. یہ کتا علم والا ہو جائے تو اس کا شکار حرام سے حلال ہو جاتا ہے. ہاں اس کی اپنی شرائط اور احکامات ہیں. اسی طرح احل لکم صید البحر، یعنی ابھی شروع میں آیت میں کہا تھا نا کہ اگر احرام کی حالت ہو تو شکار نہیں کرنا، احرام محرم کو شکار کرنا منع ہے. لیکن اسی صورت میں آگے چل کے کہا گیا شاید آیت نمبر 88 یا 96 میں کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے. اگر ایک حاجی عمرہ کرنے والا کشتی میں پانی کے جہاز میں سفر کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کھانے کی ضرورت پیش آئے اور کھانا دستیاب نہ ہو، ختم ہو جائے. کبھی کبھی لمبے سفر میں سمندر میں کئی دن گزر جاتے ہیں، تو اگر کھانے کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے تو کہاں سے زندہ رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے، جو فطری شریعت ہے، اس نے یہ اجازت دی کہ احرام کی حالت میں زمین پر تو شکار کرنا حرام ہے، لیکن اگر سمندری سفر ہے تو آپ مچھلی وغیرہ کا شکار کر کے اپنی غذائی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، وہ شکار جائز ہے. ہاں تمہارے لیے کھانا ہے اور مسافر کے لیے کھانا ہے. اس میں یہ کھانے پینے کے اور ذبیحے کے احکامات بیان کیے گئے. ہاں ذبیحے کا کچھ تفصیل بیان کی گئی، میں نے 1-2 آیت شاید چھوڑی اور کافی کچھ بیان کیا. نمبر 2، اس میں دوسرا مضمون جو ہے الاسرۃ والزواج، گھر اور شادی بیاہ، گھر بسانا اور شادی بیاہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ نساء میں تو اس کے کافی کچھ احکامات کنبے قبیلے اور گھر بار کے میاں بیوی کے احکامات بیان کیے ہیں، ان کے حقوق بیان کیے ہیں. اس میں بھی کافی کچھ ذکر ہے. تو اس میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. الیوم احلت لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. اسلام میں کھانے پینے کے لیے وہ چیزیں حلال ہیں جو پاکیزہ ہیں. ہم دوسرے مذاہب میں دیکھیں کہ بعض مذہب ایسے ہیں کہ پاکیزہ چیزوں کو بھی نہیں کھاتے، بعض مذہب ایسے ہیں کہ پاکیزہ کے ساتھ ساتھ غیر پاکیزہ یعنی خبیث جانور کو بھی کھاتے ہیں. ہمارے گرد میں جو برادران قوم ہیں وہ کئی جانوروں کے کھانے اور کاٹنے پر اعتراض کرتے ہیں. قانون بنا دیا کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، نہیں کاٹ سکتے. ہاں ابھی گوشت، حلال گوشت پہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے. ہاں اور ہم بدھسٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں، جین مت کسی بھی جانور کو مارنا مہا پاپ کہتا ہے، اور بدھسٹ، جین اور بدھ جو کئی تعلیمات میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، اس معاملے میں بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں. ہم چائنا اور دوسرے ملکوں کے جو بدھسٹ ہیں ان کو دیکھیے تو وہ ہر جانور کھاتے ہیں، سانپ بھی، مینڈک بھی، بچھو بھی اور کیڑے مکوڑے بھی سب کھا لیتے ہیں.
یہ اسلام کی تعلیم ہے. آپ سوچئے 1400 سال پہلے ہم کو اسلام نے وہ چیزیں کھانے کی تعلیم دی جو ہمارے لیے مفید ہے، جس میں ہمارے جسمانی فائدہ ہے اور ہمارے مزاج اور اخلاق پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں. آپ حرام جانوروں کو کھائیں گے تو آپ کو بیماریاں بھی لگے گی، بہت ساری بیماریاں. سور میں کیا ہوتا ہے، درندوں کو کھانے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، آپ پڑھیے سائنس میں. یہ ہمارا سائنس کی بحث نہیں ہے. تو اس کے نقصانات ہیں جسمانی بھی روحانی بھی. جس جانور کو انسان کھاتا ہے اگر وہ درندہ ہے، برے اخلاق والا ہے، تو اس کے اخلاق کا اثر بھی انسان پر پڑتا ہے. جو لوگ ناجائز جانوروں کو کھاتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے. تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کا کھانا حلال کیا گیا. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ہے ان کا کھانا. یہاں کھانے سے مراد ظاہر سی بات ہے کہ گوشت ہے، چوڑا پیڑا چاول گیہوں نہیں. ہاں، سوال وہاں نہیں پیدا ہوتا، سوال جانوروں میں جو کاٹنے والا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اب یہاں کچھ لوگ سوال کرنے آتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام نہیں لیے تو اللہ کا نام لیے بغیر کسی دوسرے کا نام لے کر اگر کسی مسلمان نے بھی جانور ذبح کیا تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اس صورت میں اور اس کے آگے پیچھے کی صورتوں میں یہ مضمون ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ کھانا مت کھاؤ. تو اللہ کا نام اگر اہل کتاب، اب اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی اگر اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کھانا حلال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشرکین کا بھی اس سے جائز ہو گیا. جی نہیں، اہل کتاب کا جب ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں حدیث میں تو اس سے مراد صرف یہود و نصارہ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب تخصیص کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، ان کا گوشت کھا سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے علاوہ جو مشرکین اور کفار ہیں ان کا جائز نہیں ہے. ورنہ اہل کتاب کو خاص کر کے کہنا کہ ان کا ہی کھا سکتے ہو کوئی مطلب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ سارے کافروں کا کھا سکتے ہو. اہل کتاب کو مخصوص کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے علاوہ جو کفار مشرکین ہیں ان کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، تم ان کو کھلا سکتے ہو. اس کے آگے اللہ نے کہا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، اور وہ پاک دامن عورتیں جو مومنوں میں سے ہیں، مومن پاک دامن عورتیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. ہاں، اور وہ عورتیں جو اہل کتاب کی ہیں، پاک دامن عورتیں، شریف عورتیں، خاندانی عورتیں شریف ہیں، ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو. دیکھیے یہ اجازت تو ہے لیکن اس میں آدمی کو بہت بیدار رہنا چاہیے. یہ اجازت کیوں ہے؟ آپ علماء کے یہاں پڑھیں گے کہ حکمت یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کی بیوی عورت کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں، ایک مسلمان لاتا ہے، تو چونکہ وہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ اور ان کے پہلے کے نبیوں کو مانتے ہیں، اس لیے جب مسلمان گھرانے میں آئیں گی، قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانیں گی تو عین ممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. مقصود یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے ان کو اپنے دین کی طرف لائیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کا غلط فائدہ کافروں نے اٹھایا اور ہمارے لوگ غفلت کا شکار ہو گئے کہ ظاہری بنیاد پر خوبصورتی، رنگ یا کوئی اور چیز دیکھ کر جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں کی طرف توجہ تو دے دی لیکن اپنے آپ کو بیدار نہیں رکھا. اپنے گھر میں اس کو لے آیا، اب وہ ہمارے گھر میں جو ہے اسلام کا کباڑہ کر رہی ہے، اس کو ٹرینڈ کیا گیا ہے. کہتے ہیں یاسر عرفات کی جو شادی ہوئی تھی سہا عرفات سے، اس کے پورے گھر کو دیکھیے، لوگوں نے لکھا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان کے بیک گراؤنڈ کو تو ویٹیکن سٹی سے، کیتھولک چرچ سے وہ سب کے سب ٹرینڈ تھے عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے، نصارہ کی مشنری ورک پہ. ویٹیکن سٹی جانتے ہیں آپ لوگ؟ روم کا وہ شہر ہے جو کیتھولک چرچ کا مرکز ہے پوری دنیا میں سب سے بڑا، جہاں پاپائے روم رہتا ہے، پاپائے روم. ہاں، روم کا وہ پہلے روم کا شہر مانا جاتا تھا، اس کو مقدس مان کر پوری دنیا نے، عیسائی دنیا نے ایک ملک کی حیثیت دے دی وہ، اور اس کا بڑا پوپ پال کو مانا جاتا ہے. تو پوپ یا پاپا جس کو کہتے ہیں، یہ وہاں کا سربراہ ہے ویٹیکن، وہاں سے احکامات صادر ہوتے ہیں. تو وہاں سے ٹریننگ دی جاتی ہے کچھ لوگوں کو، ان کے پوری دنیا میں جو ہے شاخیں ہیں، چرچ ہیں، ہاں، تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ عیسائیت کی تبلیغ کیسے کی جائے. اور ان کا خاص طور سے آج کے زمانے میں نشانہ مسلمان ہوتے ہیں. مسلمانوں میں جو غریب ہیں، جاہل ہیں، دین سے دور ہیں اور نہیں ہے تو ان کو دین سے دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں مختلف ذریعوں سے. تو اس میں ان کا ایک طریقہ یعنی یہ ہے کہ ایسی کچھ عورتوں کو ٹرینڈ کیا جائے، خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو بچپن سے ٹرینڈ کر کے ان کو عیسائیت کی تبلیغ کر کے بڑی ذہانت سے، غیر محسوس طریقے سے کسی کو جال میں پھنسایا جائے.
اور ان کا اس جال کا استعمال مسلمانوں میں جو بڑے عہدوں پر ہیں، حاکم ہیں، ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج عالم اسلام میں آپ دیکھیں، سعودی عرب کو چھوڑ کر، جس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس کو چھوڑ کر آپ جتنے بھی جگہ دیکھیں گے، یہاں تک کہ ایک دو ملک اور بچیں گے جیسے کویت وغیرہ، آپ کو اکثر مسلم سربراہوں کی بیویاں عیسائی یا یہودی ملے گی۔ کئی بیویاں ہیں تو ایک آدھ تو ضرور ملے گی۔ برونائی کا کئی ہیں، اس کی ایک آدھ جو ہے غیر مسلم ہے۔ اردن کا شاہ ہے، اس کی بیوی عیسائی ہے۔ شام کا بشار الاسد، حالانکہ وہ تو مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان مانا جاتا ہے، وہ نصیری ہے۔ غالی شیعہ جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کے اندر اللہ تعالیٰ آ گیا۔ یاسر عرفات، سہا عرفات سے اس نے نکاح کیا تھا، بعد میں چلی گئی، اور جب یاسر عرفات کی موت ہوئی، لوگوں کا کہنا ہے کہ زہر دیا گیا تھا، لیکن وہ ایک معمہ ہے۔ وہ فرانس سے آئی اور اس کے بعد ان کے سارے کاغذات، پراپرٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلی گئی، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو سازشیں رچنے کے لیے یہ راستہ نہیں کھولا گیا، دعوت کے لیے یہ راستہ کھولا گیا ہے کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے۔ کب یہ حلال ہوں گی؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، محسنین غیر مصافحین، شادی کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، نہ کہ جو ہے علانیہ گناہ کرتے ہوئے یا زنا کرتے ہوئے نہیں، بدکاری کر کے ان سے تعلق نہیں قائم، ولا متخذی اخدان، نہ چوری چھپے ان سے تعلق قائم کر کے، ان کو دوست بنا کے۔ ومن یکفر بالایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، تو اس کے سارے عمل برباد۔ اگر ہم نے ایمانیات کی کسی چیز کا انکار کیا تو ہمارے اعمال برباد۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا تیسرا ایک دو پوائنٹ پڑھ کے کل کے لیے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ 3 نمبر پر انہوں نے کہا کہ اس آیت میں، اس صورت میں ایک مضمون یہ ہے کہ الایمان والکفارات، قسم اور اس کے کچھ احکامات کا ذکر کیا گیا ہے، اور کفارے کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اگر قسم کھا لی اور قسم توڑ دیا تو اس کا کیا کفارہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 99 میں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں جو لغو قسم ہے، اللہ اس پر تمہاری پکڑ اور مواخذہ نہیں کرے گا۔ کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے قسم سے، عربوں میں بھی ہوتا تھا، واللہ اقول کذا، واللہ ھذا کذا، واللہ کہتے ہیں، مطلب وہ نیت سے قسم نہیں کھاتے، محاورتاً اور عادتاً کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی قسمیں جو ہیں اس میں نیت نہیں ہوتی، پختہ ارادہ نہیں ہوتا، قسم کھانے کا منشا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی قسم جو تمہارے دل کے ارادے سے نہیں ہے، لغو ہے، یوں ہی تم عادتاً قسم کھا رہے ہو، اللہ اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن تمہارا مواخذہ ان قسموں پر کہے گا جو تم دل کی پختگی کے ساتھ کرتے ہو، دل کے ارادے اور پختگی کے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ فلاں دن تم کو یہ دے دوں گا، فلاں کام کر دوں گا، یا ایسا نہیں کروں گا۔ اب اگر آپ نے وہ قسم توڑ دی تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں قسموں کو بھی لوگوں نے کھلواڑ بنایا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے تو صاف حدیث ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اس نے شرک کیا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی۔ اب کوئی کہتا ہے نبی کی قسم۔ آج کل فلموں اور غیر مسلموں کے اثر سے ہمارے سماج اور معاشرے میں خواتین، مرد اور عورت تیری قسم، میری قسم، سر کی قسم، پیر کی قسم، پتہ نہیں کس کس چیز کی قسم کھاتے ہیں، ابا اماں کی۔ جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ کبھی کبھی یہ شرک عام حالات میں شرک اصغر ہوتا ہے، اگر اس میں عقیدہ کچھ آ گیا تعظیم کا تو شرک اکبر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانی ہے۔ اب اللہ کی قسم کوئی مسلمان کھائے، سوچئے قسم کھا کے اگر آپ نے میں نے جھوٹ بولا، ہندوستان میں ایسا ہو جاتا ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، گھر تباہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کا نام لے کے اس کی قسم کھا کے جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی مومنین کے بارے میں قرآن نے کہا سورہ انفال میں، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو مومن تو وہ ہوتے ہیں اللہ کے نام سے دل دہل جاتا ہے۔
سوچئے اپنے اندر جھانک کے کہ ایسا آدمی جو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، کیا وہ اللہ کی قدر و منزلت، اس کی عزت کو جان رہا ہے؟ ہمارے یہاں عقیدے پہ محنت نہیں ہے۔ جب ہم عقیدے توحید، اللہ کی عظمت، اس کے اسماء و صفات پر بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری بات ہے، جبکہ سب سے ضروری بات یہی ہے اور سب سے لذیذ نعمت یہی ہے۔ اس سے زیادہ مزہ کسی میں نہیں آئے گا اگر آپ اس کو سمجھیں گے۔ عربوں میں اس پر محنت ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میرے ایک شاگرد نے ایک واقعہ بتایا تھا، میں یہاں اس کا ذکر کروں، ہمارا اور ان کا موازنہ کیجئے کہ عربوں کے بدو بھی اگر ہیں، عرب میں سعودی عرب کا بدو بھی اگر ہے تو اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت اس کے دل و دماغ میں انتہائی مضبوط ہے، بہت اس کے اثرات زندگی میں نظر آتے ہیں۔ میت کے بعد ہمارے ہاں جیسے رونا پیٹنا، نوحہ ماتم جیسا معاملہ چلتا ہے نا، وہاں نہیں چلتا۔ ایمان ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی، لے لی، ہم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عام آدمی بھی یہ مزاج رکھتا ہے۔ تو اس نے جو میرے شاگرد نے واقعہ بتایا کہ حج کے پیریڈ میں کہ کسی ٹیکسی میں ان کے گاؤں کے حجاج کا کچھ قیمتی سامان، ایسی چیزیں جس میں پیسے بھی تھے، چھوٹ گیا۔ اب اس پہ نشانی وغیرہ تو تھی، انہوں نے جا کے قاضی کے پاس کمپلین کی، جو وہاں محکمہ شرعیہ ہوتا ہے، عدالت ہوتی ہے شرعی، وہاں کمپلین کی۔ قاضی نے ان سے نمبر پوچھا، کسی نے نمبر دیکھا تھا، نمبر بتا دیا گیا ٹیکسی کا۔ شرطا کو حکم دیا، پولیس کو، اس نے اس ڈرائیور کو اور اس کی گاڑی کو ساتھ لائے، قاضی کے سامنے حاضر کیا۔ پہلے پوچھا کہ کیا تم نے ان کا سامان چوری کیا ہے؟ تو اس بدو نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں لیا۔ ان سے پوچھا کہ تم نے پہچانا؟ ان کا پہچانا، ہم کہہ سکتے ہیں 3-4 لوگوں نے بولا کہ ہاں یہی تھا۔ تو پھر قاضی نے اس سے کہا کہ اسلامی اصول کے مطابق جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو دلیل دینی ہے، ثبوت پیش کرنا ہے، اور جو انکار کر رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اس کو قسم کھانا ہے۔ والیمین علی من انکر، الدلیل من ادعا والیمین علی من انکر۔ تو اب تم قسم کھا کے بولو اللہ کی کہ تم نے یہ نہیں لیا۔ تو اس بدو نے کہا کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ اسے معلوم تھا کہ اب میں سچ بولوں گا، سچی قسم کھا کے اگر سچ بول دوں تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، کاٹا جا سکتا ہے، میرا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے چوری کے جرم میں۔ اسے یہ معلوم تھا۔ یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی، یہ آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں، ہم صحابہ کے دور کی تو پڑھتے ہی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ گناہ ہو گیا، حد قائم کیجیے۔ آج کے دور میں ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا قاضی صاحب، میں نے ہی لیا ہے۔ مطلب اس کے دل میں اللہ کی اتنی عظمت ہے کہ میرا ہاتھ کٹ جائے یہ چلے گا، لیکن اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ نہیں چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوگی، اور اللہ کی عظمت اس سے کہیں بلند ہے۔ میرا ہاتھ اس کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ یہ جب صحیح عقیدہ، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو یہ کردار ہوتا ہے۔ اور ہم جب ہمارے درمیان میں سے اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کی کیا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنے کام کے لیے، دنیا کے لیے، چھوٹے سے مقصد کے لیے اللہ کے نام کا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے کاموں کے لیے اس کی قسم کھا کے اپنا کام بنائیں۔ یہ ایک ہے۔ ایک اور نقطہ بیان کر کے ہم آگے آج کا درس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ العبادات، اس صورت میں عبادتوں کا ذکر ہے۔ کئی آیتیں ہیں، بہتر ہوگا کہ میں اسے کل کے درس پر ہی ٹال دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سیکھنے، عمل کرنے کی جو برکتیں، فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اسے ہم کو ہمارے حصے میں متعین فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبی